السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز اپنے ہوٹل کے روم میں بند افسردہ تھا۔ افسردگی کی وجہ اس کا ایف اے کا نتیجہ تھا جو آج آؤٹ ہونا تھا۔ اپنی کارکردگی پر وہ کسی بھی طرح مطمئن نہیں تھا۔ اس کے سارے کلاس فیلو اور دوست نوٹس بورڈ کے گرد جمع تھے تاکہ اپنی محنت کا ثمر دیکھ لیں، جبکہ اسے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو انہیں جنہوں نے کچھ لکھا تھا۔ اب خالی پیپر دیکھ کر صفائی کے نمبر تھوڑی ہی دیے جا سکتے تھے۔ گھر سے یہاں آنے کا مقصد محض حصول علم تھا، مگر بری مجلسوں، آوارہ دوستوں کی غربت نے اسے اس مقصد سے بہت دور کر دیا تھا جس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے وہ خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فیل آیا ہے، اس لیے اس نے کسی سے پوچھنے کی زحمت نہ کی اور نہ ہی تگ و دو۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تاکہ دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بچ سکے، لیکن یہ ترکیب بھی عارضی تھی کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ان سے سامنا لازمی تھا، مگر یہ آج کے لیے ایک علامت تھا۔ دروازے پر ہوئی دستک نے اسے ان مستقبل کے خیالات کے بھنور سے کھینچ کر حال میں لا چھوڑا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ اسے یہ جاننے میں ذرا دیر نہ لگی یہ سب کالج یونین ہے جو ہتک جوئی کے در پہ ہیں۔ اس نے خود کو دروازے کے پاس جانے سے روکا، مگر ایک آواز نے اس کے رکے ہوئے قدموں میں حرکت ڈال دی اور اس نے آگے بڑھ کر جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ یہ آواز اس کے پرنسپل طلحہ صاحب کی تھی، جو کہ شفیق باپ کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ سامنے سارے پروفیسر، طالب علم اور پرنسپل ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ جھینپ سا گیا۔ سب نے مبارک مبارک کہتے ہوئے وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیے۔ ارے برخوردار، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ آواز پروفیسر ریحان کی تھی، جن کے ذمے ریاضی کا لیکچر تھا۔ کیا ہوا سر؟ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو آپ حیرت زدہ ہیں؟ عزیز بے خوفی سے بولا۔ ارے جناب، آپ تو چھپے رستم نکلے، سب کو مات دے دی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو پڑا۔ کیا کوئی کسی کا اتنا مذاق اڑا سکتا ہے؟ تمام اساتذہ اس کی کیفیت پر حیران رہ گئے۔ ارے ہم تو تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں اور جناب ہیں کہ رو رہے ہیں۔ یہ پرنسپل صاحب تھے۔ جناب یہ آنسو بھی خوشی کے ہیں۔ اس کے کلاس فیلو آذر نے بات بڑھائی۔ پلیز بس کریں، مجھے اور شرمندہ مت کریں۔ اسے اپنے جذبات مجروح ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ارے بیٹا، تم نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیا؟ عزیز کو جیسے اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جب میں نے کچھ لکھا ہی نہیں تو پاس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ ہیں کہ کالج میں ٹاپ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پر یقین نہیں تو رزلٹ کارڈ دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے پرنسپل طلحہ نے اس کا نتیجہ سامنے کر دیا۔ حقیقت واقعی اس کے مطابق تھی۔ اس نے سچ میں امتیازی نمبر حاصل کیے تھے، مگر یہ کیسے ہو گیا دماغ یہ سوچ کر مفلوج ہو گیا تھا، مگر منزل تک نہ پہنچ سکا۔ بیٹا، تم نے ہمارے کالج کا نام روشن کر دیا ہے، ہمیں ناز ہے تم پر، لیکن اس خوشی میں تمہیں ایک پارٹی دینا ہوگی۔ سب نے بیک وقت مطالبہ کر کے تصدیق چاہی اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کے 7 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ وہ سب چلے گئے تو وہ ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ اس نے کچھ لکھا ہی نہیں اور ٹاپ کر گیا؟ سب اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا، لیکن جو ہوا بہتر ہوا۔ اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور شام کی دعوت کے بارے میں پلان ترتیب دینے لگا کہ وہ پہلے کمرے کو سیٹ کرے یا ضرورت کی دوسری اشیاء بازار سے خرید لائے۔ کمرہ سجانے میں نہ جانے کتنا وقت لگتا، اس لیے اس نے طے کیا کہ پہلے وہ بازار جا کر خریداری کرے گا اور باقی جو وقت میسر ہوا کمرہ ترتیب دینے میں لگا دے گا۔ اس نے کمرہ بند کیا اور بازار کی طرف چل دیا۔ اس نے جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گھنٹہ صرف ہو گیا۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ وہ تیزی سے ہاسٹل اپنے کمرے میں پہنچا، کمرہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک دم چکرا گیا۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ پھولوں سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبوؤں نے اس کے دماغ کو معطر کر دیا۔ اگر اس طرح کی سجاوٹ وہ خود کرتا تو اسے کم از کم 3 گھنٹے درکار تھے، مگر 1 گھنٹے میں یہ سب کون کر گیا؟ حالانکہ کمرہ باہر سے مقفل تھا، اس کا دماغ ابھی پہلی انہونی پر ٹکا ہوا تھا، اور اب یہ جو ہو رہا تھا اس کے لیے بہتر ہی تھا۔ اس نے سامان کو میزوں پر ترتیب دیا اور مہمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ مقررہ وقت پر دروازے پر بیل ہوئی۔
اس نے دروازہ کھولا تو سب ساتھی موجود تھے۔ وہ بھی اس کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ ارے شادی کے بعد تو بھابھی جی کی چھٹی ہو گئی کام سے، سارے کام تو بھیا جی سنبھال لیں گے، ایک لڑکے نے شرارت کی اور سب کے کہے گونجنے لگے۔ پارٹی پرتکلف تھی، سب نے خوب داد دی۔ رات گئے تک یہ دور چلتا رہا، پھر سارے آہستہ آہستہ کھسک گئے۔ گھڑی نے 11 بجنے کا الارم دیا۔ وہ خود بھی تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ اس نے برتنوں کو کل پر چھوڑا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، نیند کے مارے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ لیٹے لیٹے اس کی سماعتوں میں ایک مترنم سی آواز ٹکرانے لگی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آواز کسی دوشیزہ کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنا وہم سمجھتا، اس نے خیال کو جھٹکا۔ دوبارہ بازگشت سنائی دی۔ پکارنے والا اس کا نام لے کر بلا رہا تھا۔ آواز کا ٹھیک سے تعین نہ ہو پا رہا تھا۔ پھر اسے اپنی چھت پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مختلف وسوسوں اور بے مقصد خیالوں کو دل میں دبائے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ ہوا میں مولک تخت پر براجمان ایک حسینہ دلربا کو دیکھ کر اچھل پڑا، جیسے بجلی کا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ سبز فراق قیمتی زیوروں سے آراستہ وہ مہجبی پری کا روپ تھی۔ وہ بت بنا اس کے شہر میں کھو گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اپنی نظریں نہ ہٹا پایا۔ کون ہو آپ؟ تم مجھے نہیں جانتے ہو شاید، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، حادثاتی طور پر، اس لیے تمہیں شاید ہماری ملاقات یاد نہیں آ رہی۔ مہجہ بھی اپنی مترنم آواز میں گویا ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی نے ساز چھیڑ دیے ہوں۔ اس کی آواز سماعت میں رس گھول رہی تھی۔ عزیز اپنی یادداشت پر زور ڈالنے لگا۔ جہاں تک اسے یاد تھا، اس کا عمر بھر اس جیسی پری پیکر سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ اس کے خوابوں میں بھی آئی ہوتی تو وہ اسے نہ بھولتا، حقیقت میں کیسے بھول گیا؟ آج سے 2 سال پہلے تم نے جنگل میں ایک سانپ کو مار کر میری جان بخشی کروائی تھی۔ اسے تفکر میں پڑا دیکھ کر حسینہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ جنگل اور سانپ کا لفظ سن کر اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ حال کے دروازے بند کرتا ماضی میں جا پہنچا۔ 2 سال پہلے جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا، تب وہ جنگل، بیابان، سنسان جگہیں دیکھنے کا دل دادا تھا۔ اپنے اسی شوق کی تکمیل کے لیے وہ دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ اس کے والد محترم ایک سرکاری کالج میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو روکنے کے کئی جتن کیے، مگر اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک بار اس نے ایک جنگل کے بارے میں سنا جہاں زہریلے اور خوبصورت سانپوں کی بہتات کے علاوہ قدرت کی لازوال اور انمول نعمتوں کی بھی فراوانی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اس خواہش کو رکھا تاکہ تعمیل و تکمیل کی اجازت دے سکے۔ تب وہ بولے، ابھی تمہارے امتحان قریب ہیں، ان پر توجہ دو، وقت آنے پر اس موضوع پر بھی بات کر لیں گے۔ اس نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام اوقات پڑھائی کو دیے۔ اسی لیے جب امتحان آئے تو اس نے بغیر کسی مشکل کے انہیں حل کیا۔ پھر جب امتحان ختم ہوئے تو دل میں طبی خواہش پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنگل کی جانب محو سفر ہوا۔ اس نے سپیروں سے سن رکھا تھا کہ سانپوں کو جب تک چھیڑا نہ جائے وہ انسانوں کو کوئی ایذا نہیں پہنچاتے، مگر جب انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ خطرے سے دوچار ہیں تو حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور کئی بار یہ حملہ انسانوں کو موت کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے چمڑے سے بنے لمبے والے جوتے اور دوسری چیزیں اپنے ہمراہ لے لی تھی۔ 4 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ مطلوبہ جنگل کی حدود میں تھا۔ واقعی یہ جنگل قدرت کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ رنگ برنگے کھلے پھول، آبشاریں، چہچہاتے اڑتے پرندے، پھلوں سے لدے درخت، یہ سب قدرتی خوبصورتی میں متواتر اضافے کا سبب تھے۔ انہی خوبصورتیوں میں کھویا وہ جنگل میں آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ درخت اس قدر گھنے تھے کہ روشنی زمین پر بمشکل پہنچ رہی تھی۔ کئی سانپ اس کے پیروں کے گرد لپٹے جن کو وہ احتیاط سے اتار دیتا۔ آخر وہ ایک جگہ حیران ہو کر رہ گیا۔ سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ 2 سانپ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جن میں ایک سنہرا دوسرا سیاہ تھا۔ سنہرا سانپ اسے بہت اچھا لگا۔ پھر اسے ان کی لڑائی کی وجہ بھی مل گئی۔ ایک خوبصورت چمکتا ہوا ہیرا جو ایک طرف مٹی میں دفن تھا۔ ان دونوں میں جو بھی اس ہیرے کی طرف بڑھتا دوسرا اس پر جھپٹ پڑتا۔ وہ سانپوں کے درمیان ہوتی لڑائی پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ کالا سانپ سنہری پر حاوی ہونے لگا اور سنہرا سانپ کئی جگہ سے زخمی ہو گیا۔
جب وہ بالکل نڈھال ہونے لگا تو عزیز نے ہمدردی دکھاتے ہوئے پاس پڑا درخت کا ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور کالے سانپ کا سر کچل دیا۔ سانپ کچھ دیر تڑپا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ سنہرے سانپ نے آگے بڑھ کر وہ ہیرا نگل لیا اور پل بھر میں ہی غائب ہو گیا۔ اب نہ وہاں کوئی کالا سانپ تھا اور نہ سنہرا اور نہ ہی وہ چمکتا ہیرا۔ عزیز کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کیا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے سرپٹ دوڑ لگائی اور گاڑی پکڑ کر سیدھا گھر آ گیا۔ اس دن کے بعد وہ یہ واقعہ بالکل بھول گیا، لیکن آج اس لڑکی کی یاد دہانی پر وہ پھر سے ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ لیکن اس نے تو ایک سانپ کی مدد کی تھی، مطلب یہ ناگن ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس افسرہ نے بھی شاید اس کے خیالات کو پڑھ لیا تھا، اس لیے بولی، میں ایک جنزادی ہوں، میرا تعلق مسلمان جنات کے قبیلے سے ہے۔ تم انسانوں کی طرح ہم میں بھی قومیں، مذاہب اور فرقے ہوتے ہیں۔ میرا باپ جنات کا سردار ہے اور میں اس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ سانپ جسے تم نے مارا تھا وہ بھی جن ہی تھا۔ اس کو تمہاری دنیا کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ لڑکی مسلمان تھی، جن نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے رضامند نہ ہوئی۔ مجبوراً وہ اسے اٹھا کر ہماری دنیا میں لے آیا۔ وہ جن کافر تھا اور شیطان کا پیروکار۔ لڑکی عزت دار گھرانے کی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں ہوس کا نشانہ بننے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ خبر جب ہمارے قبیلے والوں کو ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس کی کئی حرکتوں سے وہ پہلے ہی تنگ تھے۔ پھر باہمی مشورے کے بعد اس کی تمام طاقتیں چھین لی گئیں اور اسے سانپ کا روپ دے کر ملک بدر کر دیا۔ باوجود اس کے کہ وہ سنبھلتا، اس نے انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات وہ ہمارا خاندانی ہیرا، جو کہ بادشاہت کی علامت بھی تھا، لے کر فرار ہو گیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے بغیر کسی سے اجازت لیے سانپ بن کر اس کا پیچھا کیا اور آخر اس جنگل میں اسے جا لیا۔ پھر ہماری اس ہیرے کی بازیابی پر جنگ ہو گئی اور تم نے ہمیں بچا لیا۔ عورت چونکہ فطرتاً مرد سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ تم نے بروقت اسے مار کر میری جان بچائی۔ میں انسانوں سے پہلے ہی متاثر تھی، مگر تم نے ہماری مدد کر کے میرا دل جیت لیا اور اس کے مالک بن بیٹھے۔ اسی دن کے بعد میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگی اور مشکل حالات دیکھ کر تمہاری مدد کر دیتی۔ امتحانوں میں پاس کروانے اور تمہارا کمرہ سجانے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا تو وہ پری پیکر مسکراتے ہوئے بولی، انگبین۔ میرا نام انگبین ہے۔ اس کی جادوئی آنکھیں اور ان میں چھپا طلسم۔ انگبین نے اسے اپنا حال دل کہہ سنایا تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے۔ یہ بات اس کے لیے واقعی قابل مسرت تھی کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حسن اسے کہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے اسے اپنا شریک سفر بنانے کی حامی بھر لیتا، مگر ایک خیال نے اس کی ابھرتی سوچ کو چکنا چور کر دیا۔ کیا وہ ایک جنزادی سے شادی کر لے گا؟ اس خیال کے دل میں آتے ہی اس کے چہرے پر موجود خوشی یکدم غائب ہو گئی۔ وہ افسردگی سے بولا، دیکھو انگبین، تم ایک نہایت حسین لڑکی ہو، ہر خوبرو نوجوان کے دل کی دھڑکن ہو۔ میں اپنے لیے تمہارے اٹھنے والے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ پیار میں مذہب، ذات اور عمر کو نہیں دیکھا جاتا، مگر تم ایک غیر انسانی مخلوق ہو۔ جنات کی پیدائش آگ سے ہے۔ تم اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ انگبین کو شاید عزیز کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ایک انسان سے ملاپ کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ وہ خاموش تھی، مگر عزیز اس کے شبنم کی طرح گرتے نایاب آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اس چوٹ کو سہ نہ سکی تھی، مگر پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا ابھرا اور وہ مسکرانے لگی اور پھر توقف کے بعد بولی، عزیز، پیار پا لینے کا نام تو نہیں، بلکہ اس کی یاد میں ہر پل تڑپتے رہنے کا نام ہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ تم نے میری محبت کا بھرم رکھا۔ میں اس مجبوری کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن مجھے خدائے ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضرور ملائے گا۔ میں تم سے ملتی رہوں گی۔ اب مجھے چلنا ہوگا، بس تم اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی بات کو اپنے دل پر مت لینا۔ پھر وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عزیز بھی ٹوٹے دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے گزری۔ اس پری پیکر کا چہرہ تھا کہ آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ آج تو جیسے اس کا دل بھی بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا، وہ اسے اتنا ہی زیادہ یاد آتی۔ خیالوں اور دل کی لڑائی میں
उस पर नींद ने हमला कर दिया और वो दुनिया से बेगाना होता चला गया। ख्वाबों में भी सारी रात वही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो एक खुशगवार सुबह उसकी मुंतजिर थी। उसने हल्का फुल्का नाश्ता किया और कॉलेज की जानिब चल दिया। हर लड़का उसकी तरफ हैरत से देखता, और देखते भी क्यों ना, उसने सबको पढ़ाई में पीछे जो छोड़ दिया था। हर कोई हैरान और शशदर था कि एक निखट्टू जिसका काम सिर्फ आवारागर्दी था कैसे ये सब कर गया। लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या हकीकत थी, इसका इल्म सिर्फ उसे ही था। उसने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ली ताकि वो अपने घर हो आए। उसके माँ बाप 3 साल पहले इस दारे फानी को छोड़कर दाई अजल को लब्बैक कह गए थे। उसके बाद उसके चचा ने उसकी किफ़ालत की थी। कुछ साल तो उसकी भरपूर निगरानी की गई, लेकिन आखिर कब तक। आखिर उसके साथ बेरुखी बढ़ते जाने लगी। उसकी चच्ची उस पर बहुत सख्ती करती थी। वो उस वक्त 15 साल का था। वो अपने वालिदैन का प्यार और नाजो नाम याद करके उसकी आंखें सावन की तरह बरसने लगती। उसने मैट्रिक अच्छे नंबरों में पास किया। फिर उसने अपना इरादा जाहिर किया कि वो शहर में अपनी तालीम जारी रखना चाहता है, लेकिन उसके चचा ने उसे साफ इनकार कर दिया कि वो उसकी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसने एक सरकारी कॉलेज में, जो कि शहर में था, एडमिशन ले लिया। उसके चचा और चच्ची उसे अच्छा नहीं समझते थे, तो क्या हुआ, वो थे तो उसके अपने ही। इसलिए उसने तमाम नफरतों को बालाए ताक रखकर उनसे मिलने का फैसला करते हुए रख्ते सफ़र बांध लिया। उसका घर कॉलेज से 3 घंटे की मुसाफत पर था। उसके पास एक नई बाइक थी जो कि उसने कॉलेज से मिलने वाले वजीफे से खरीदी थी। घर में उसका अच्छा खैर मकदम न किया गया। 2 दिन उसने जैसे तैसे गुजारे, फिर वापसी की तैयारी कर ली। वो शाम के 7 बजे के करीब घर से निकला। अंधेरा फिजा में अपनी जकड़ पैदा करने की कोशिश में था। सितारे बादलों की ओर से अपना चेहरा निकाल रहे थे। हवा में किसी हद तक खुनकी थी। वो अपने ख्यालों में गुम ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसे ब्रेक लगाना पड़ी। एक 7-8 साला बच्ची सड़क पर अफसुर्दा खड़ी, शायद मदद की मुंतजिर थी। रहमदिली के नाते उसे अपनी बाइक रोकना पड़ी। वो जैसे ही स्टैंड लगाकर लड़की के पास आया, 8 मुसल्लह अफराद ने उसे अपनी तहवील में ले लिया, जिन्होंने अपने मुंह पर काले नकाब पहने हुए थे। उसे ये समझने में ज़रा भी देर न लगी कि ये सब डाकू हैं और उसे लूटने के दर पे हैं। और बच्ची का सड़क पर खड़ा होना राहगीर मुसाफिरों को रोकने के लिए एक ढोंग और चाल है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। वो 8 असलहे से लैस थे, जबकि खुद उसके पास अपने दिफा के लिए एक छड़ी भी न थी। इतने में एक भारी भरकम आदमी गंभीर आवाज में गोया हुआ, जिंदगी की सलामती चाहते हो तो जो कुछ है आराम से निकाल दो। अगर जरा भी मुजाहिमत करने की कोशिश की तो ये सब कुछ हमने वैसे भी ले लेना है, कहीं जान से ही ना जाओ। अजीज ये आवाज पहचान चुका था। ये उसके गांव के बंदे सुल्तान की आवाज थी, जो कि चौधरी शेर अली का मज़ारा था। अजीज ने उससे कहा कि तुम सुल्तान ही हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम हमारी असलियत से वाकिफ हो चुके हो। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अपने किसी अच्छे काम को याद कर लो बेटा। और ये कहते हुए उसने बंदूक का रुख अजीज की तरफ कर दिया। मौत के खौफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक दर्दनाक चीख सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने का मंजर देखकर वो हैरत से 2 कदम पीछे हट गया। वो पूरा ग्रोह खून में लथपथ औंधे मुंह पड़ा था। उनके इस भयानक अंजाम से वो खुद भी लरज़ गया। सामने वो महाजबी कदाए क़यामत के साथ मुस्कुराई जा रही थी। यकीनन ये कारनामा उसी का मरहून मिन्नत था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसका शुक्रिया अदा करता, उसने फिलवक्त घबराते हुए खामोश रहने का इशारा किया और बोली, तुम अभी हॉस्टल चले जाओ, मैं वहीं तुमसे मिलूंगी। अजीज अंगबीन के लहजे से बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसका लहजा तहकमाना था। एकदम यूं बदल गई जैसे किसी अनदेखे वजूद से डर गई हो। उसने फिलफौर उसे जाने का हुक्म सादिर किया और वो ख्यालों वसवसों को दिल में दबाए बाइक के जरिए हॉस्टल चला आया। उसका जहन अभी तक पुराने वाक़े पर अटका हुआ था। वो सारा मंजर किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा था। अगर आज बरवक्त अंगबीन उसकी मदद को ना पहुंचती तो वो कब का इस दुनिया से गुजर चुका होता। उसने उसकी जान बचाकर वाकई उसे खरीद लिया था। दिल में सोई अंगबीन के लिए मोहब्बत का लावा एक बार फिर भड़क उठा था। वो उसके शहर में कैद होता जा रहा था, मगर उसका अंदाज़े बयां उसके नाजुक दिल को जख्मी कर गया था। उसने कमरे में पहुंचकर जैसे ही कमरा लॉक किया, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें जाहिर हो गईं।
اس نے چاروں طرف گردن گھمائی مگر نداری تھی، لیکن سانسوں کی گونج اسے واضح سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بڑا سا سانپ پھنکار رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے لبوں کو گویائی کا اشارہ کیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری موجودگی مجھے ڈرا دے گی؟ تو اسے اپنی بھول سمجھو۔ بزدلوں کی طرح چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر ہمت ہے تو روبرو آؤ۔ اچانک کمرے میں سنہری مال دھواں پھیل گیا، جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو اس نے رومال اپنی ناک پر رکھا، جس سے اسے کافی راحت ملی۔ جب دھواں چھٹا تو اس کی روح لرز گئی۔ ایک بہت بڑا سانپ جس نے کمرے کا احاطہ کر لیا تھا اس کے سامنے پھن پھیلائے ظاہر ہو گیا تھا اور قہر آلود نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ اس کی جسامت عام سانپوں سے بہت بڑی تھی، اب عزیز کا کاٹو تو لہو نہیں والی مثال تھی۔ اژدہے کی لمبی زبان مسلسل حرکت میں تھی، جیسے اپنے شکار کو دبوچنے والی ہو۔ سانپ نے پلٹی کھائی، حیرت کا ایک اور پہاڑ اس کا منتظر تھا۔ اب وہ ایک جن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر دو سینگ اور خوفناک چہرہ غصے سے تل ملا رہا تھا۔ تم نے ہی میرے بھائی کو موت کا ذائقہ چکھایا تھا نا؟ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں؟ تم خود کو خوش قسمت سمجھو کہ میں اس وقت کوہکاف میں ایک ضروری چلے میں مشغول تھا، جسے تکمیل سے پہلے چھوڑنا ناممکن تھا، ورنہ میں بھی بھسم ہو جاتا۔ پھر جب میں نے وہاں سے فراغت کی چادر لپیٹی تو معلوم ہوا کہ ایک آدم زاد نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ میں اسی دن سے تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا، لیکن رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ پھر میں نے اپنے علم کو کام میں لاتے ہوئے یہ معلوم کر لیا کہ تم نے وہ سب ایک ناگن کے لیے کیا تھا، جو کہ اب تمہارے پیار میں غرق ہے۔ اسے میں نے تم تک پہنچنے کی سیڑھی بنایا اور تمہارا پیچھا کرتے کرتے آخر تمہیں پا لیا۔ اس وقت جب تم ڈاکوؤں کی ادھڑی ہوئی لاشوں کے پاس کھڑے تھے، میں نے تمہیں پکڑنا چاہا، مگر اس ناگن نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور اسی وقت تمہیں بھگا دیا، اور یوں میرا وار خالی گیا۔ لیکن اب تم میری دسترس میں ہو، اب کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں تمہیں کوہکاف لے جاؤں گا، پھر عمر بھر کی غلامی اور میرا قہر ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن جائے گا۔ میں وہاں ایسی سزائیں دوں گا کہ موت بھی تم سے بخشش مانگے گی۔ اس کے دھمکی آمیز الفاظ عزیز کے اعصاب اور دماغ پر ہتھوڑا بن کر برسنے اور گونجنے لگے تھے۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اس کے پیر من بھر کے ہو گئے تھے، وہ چاہ کر بھی بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی اس قدر بے بسی پر اس کے آنسو چھلک آئے۔ وہ جن خطرناک ارادے لیے اس کی طرف بڑھنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ موت کے جبڑوں میں آ کر اس کی خوراک بنتا، خلاف توقع سحر ظاہر ہو گئی اور اس کے سامنے دیوار بن گئی۔ خود عزیز ایک طرف ہٹ گیا، دونوں خونی نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ کیوں بے موت مرنا چاہتی ہو؟ میرا بھائی بھی تیری وجہ سے مرا۔ تو زندہ اس لیے ہے کہ تو ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ تیری اسی خاندانی شرافت کی وجہ سے تیری غلطی سے درگزر کرتا ہوں، لیکن اس حقیر آدم ذات کو تو میں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایسی گھٹیا سوچ اپنی دماغ میں مت لاؤ روشل۔ جب تک میرے فانی جسم میں سانسوں کی ڈور قائم ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر دوبارہ اس پر غلط نظر بھی ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگ بین کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ واہ واہ، کیا محبت ہے، کیا دیوانگی ہے، واہ مزہ آ گیا۔ روشل تنزن ہنسا۔ تیری طاقت کی حقیقت میرے سامنے چیونٹی کسی ہے۔ ویسے بھی تو ایک عورت ہے، اور عورتیں کبھی مردوں پر حاوی نہیں ہوا کرتی۔ ان کے درمیان یہ تکرار طول پکڑ گئی اور لڑائی کی صورت اختیار کر گئی، جس میں واضح برتری روشل کی تھی۔ رفتہ رفتہ انگ بین کی ہمت جواب دینے لگی اور وہ زخموں سے نڈھال ہو گئی۔ عزیز بت بنا کھڑا رہا، اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر انگ بین کی کوئی مدد کرتا۔ آخرکار وہ گر گئی۔ روشل زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی طرف بڑھا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی کی حماقت فقط تیری وجہ سے کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جن دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ حواس بحال کرنے کے بعد عزیز زمین پر گری، انگ بین کو اٹھانے لگا۔ اس کے چھوتے ہی انگ بین نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ عزیز، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تم نے جو احسان مجھ پر کیا تھا، اس احسان کو میری محبت نے انجام پر پہنچا دیا۔ آج میں تمہاری باہوں میں، اپنے محبوب کی باہوں میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ میری محبت سچی تھی عزیز۔ دیکھو، ہمارا ملن زمین پر ممکن نہ ہوا، مگر یہ محبت کی معراج نہیں تو اور کیا ہے کہ میں تمہاری باہوں میں۔ یہ کہہ کر انگ بین نے جان دے دی۔ عزیز آنکھوں سے اس نادیدہ محبت پر آنسو بہاتا رہ گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو،
और बस जिस्म के पिंजरे से अंगबीन के साथ ही रूह परवास कर गई हो। कुछ देर बाद अंगबीन भी धुएं में तहलील हो गई। वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। अब अजीज की वो खुदा की तरफ से दी गई गैबी इमदाद जो हर पल उसके साथ रहती थी, उससे दूर जा चुकी थी। आंसुओं से जलथल आंखें लिए जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह सादिक जब उसकी आंख खुली तो उसने वजू करके नमाज पढ़ी और जब उसने सलाम फेरा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके बिस्तर पर चमक रही थी। उसने दुआ से फारिग होकर बिस्तर पर आकर देखा। हैरत के मारे उसकी जबान गुंग और आंखें फैल कर रह गई थी। वो हीरा जो कि अंगबीन ने बताया था कि जो कि उनकी बादशाहत की अलामत भी था, उसके बिस्तर पर रखा जगमग जगमग कर रहा था। उसे हाथ में लेकर उसने आंखों से लगा लिया। उसकी अंगबीन अपनी इस निशानी के साथ इसके साथ ही थी। इसके बाद की दास्तान तवील है, मगर मुख्तसर कहानी यह है कि अजीज के हाथ में जिस दिन से अंगबीन की यह निशानी आई थी, नाकामी का लफ्ज उसकी जिंदगी से निकल गया था। आज उसकी उम्र 55 बरस है। उसके 5 बच्चे हैं और एक खूबसूरत बीवी जो कि अंगबीन से मिलती जुलती है। उसका नाम भी अंगबीन है। उसकी खुशबख्ती की अलामत उसकी अंगबीन का दिया गया वो तोहफा, वो निशानी है जो कि वो बहुत हिफाजत से रखता है। और आज भी उसे ये महसूस होता है कि अंगबीन उसके साथ साथ है। आपको भले ही ये यकीन आए या ना आए, मगर इस दुनिया में आज भी आतिश और खाक की मोहब्बत जिंदा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।